کم آگہی کا جب اس کا عرفان ہو جائے وہ دانائی کا آغاز ہے. وہ جو دانائی ہوتی ہے, دانا آدمی دانائی کا اعلان نہیں رکھتا, شعور رکھتا ہوگا, اعلان نہیں رکھتا, کیونکہ نون ہمیشہ لمیٹڈ ہوگا, ان نون ہمیشہ ان لمیٹڈ ہوگا. یہ آگے آپ آج یاد رکھ لیں, اس میں بڑے لطف ہیں. نون لمیٹڈ ہوگا, پھر بعد میں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ان نون ان لمیٹڈ ہوگا, نون اللہ نہیں ہوگا, ان نون ہی اللہ ہوگا. جو نون ہے وہ اللہ نہیں ہے. جہاں ہمیں اس کا عرفان حاصل کر لیا وہ نہیں اللہ. تو عرفان کے اندر اللہ کرتے جاؤ, الہ کی منزل آتی جائے گی. اور رکھو بات دل میں, شاید کبھی کام آ جائے کہ نون کو آپ کو لا کر دو, نون ورلڈ کو, ایکٹیویٹیز کو, انہیں کو, آگہیوں کو, آگہی کی جمع آگہی ہے, ہر چیز کو اس پہ جتنا لا کر دو گے نا آپ, پھر آپ کا الہ سے سب شروع ہو جائے گا. لا کرنا جب تک نہ ہے الہ سمجھ نہیں آتا. لہٰذا اگر آپ مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ خدا سے ملنا چاہو تو خدا اس وقت اویلیبل ہے علاقے میں, اسے کہو ہم ایسے خدا سے نہیں ملتے جو اویلیبل ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں, خدا اویلیبل نہیں ہوگا, خدا سن سم تھنگ نہیں ہوگا, ابا کسی کا نہیں ہوگا, یوں پہچان نہیں ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں. الہ وہی ہے جس کی یوں پہچان نہ ہو سکے, عرفان نہ ہو سکے, ویزیبلٹی میں نہ آئے, پرسیپٹیبل بھی نہ ہو. بہرحال نون اور ان نون کی بات ہو رہی ہے. نون کو آپ نالج کہتے ہو, ان نون کے احساس کو آپ آگہی کہتے ہو, وزڈم. وزڈم اور نالج میں بڑا فرق ہے. نالج کیا ہے؟ نون معلومات, اور ان نون کا شعور جو ہے نا یہ آپ کا وزڈم ہے. اور جتنا نون بڑھے گا اتنا ان نون کا شعور بڑھ جائے گا. لہذا وائز آدمی جو ہے نا وہ اپنے نالج سے زیادہ کا متمنی ہوگا. نالج سے زیادہ کا متمنی ہونا دنائی ہے. اب یوں کہو, ایک شعر نہیں ہے تو بک رہی ہے کہ نالج is proud because he knows so much. Wisdom is humble because she knows the more. یہ wisdom ہے. تو آگے ہی جو ہے نا اپنی طرف سے ہی یہ ایک جو بڑا لمبا کہانی ہے. شاید یہ احساس جانت کہہ لو, احساس علمی کہہ لو, کچھ بھی کہہ لو, احساس کی اپنی بات ہے. ایبسلیوٹ میں نے یوں کہا کہ جس زمانے میں آپ اپنی دادائی میں سبق کر رہے ہوتے ہیں نا, اس زمانے میں وہ بھی ضرورت کا بار واقع ہو جاتا ہے, تو وہ لوگ آپ کو اسٹمپ کر دیتے تنہا. حالانکہ آپ کو مسافر ہوتے ہو آگہی کے, میری بات نہیں, آپ تو سبق کر رہے ہیں. ہماری اتنی آگہی کی ضرورت تھی کہ وہ سوال پیدا ہو گئے زمانے میں, انہوں نے اس کے بعد کہا یہ سوال کے جواب بتا دو, وہ سوال کے جواب بتا دیے, کہا یہ دادا ہے. حالانکہ وہ بیچارہ مسافر تھا, اس سے بڑی بڑی دنائی والے وہ چیزیں نکل گئے دنیا میں, اس لیے اس کو کہہ دیا ایبسلوٹ, ورنہ یہ ریلیٹیو. اب تو رشتے دار ہی ہے, یہ بھی ریلیٹیو تو ہوتا ہی ہے کہ نہیں. میں اور تو جو ہے نا یہ دونوں بشک وقت نہیں رہ سکتے, کیونکہ وہ جب فاصلہ ہے, فاصلے کو جب قریب سے آپ دیکھو گے تو میں نہیں رہ رہے. جس وقت میں نہیں ہوتا اس وقت وہ ہوتا ہے. جب تک وہ ہے ہم نہیں ہے, اور جب ہم ہے تو وہ نہیں. اس لیے اس کو آپ پہچان میں نہیں ہوئے, نسخہ بتا رہا ہوں ذرا, اس سے پیدا ہو جائے گا اللہ کی پہچان کا, تاکہ کہیں عبادت نہ کرنی پڑ جائے. ورنہ بندے جو ہے نا, بندہ بندے کی عبادت شروع کر دے. اللہ ہمیشہ بندے کی زبان سے بولے گا, اور اللہ کبھی بندہ نہیں ہوگا. میری بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے نا, میں آپ کو بچا رہا ہوں اس بات سے
کہ جا خطرہ ہے. اللہ کا بولے گا میرا بندے کی زبان سے, درخت کی زبان سے, پہاڑ کی زبان سے, پرندوں کی زبان سے بول سکتا ہے. اللہ جو ہوا ہوا کی زبان سے بول سکتا ہے, بندے کی زبان سے بولے, بندے کی زبان سے بولے اللہ عذاب وار بولے. اللہ بول رہا, سچ بول رہا, حق پر حق. لیکن بندہ اللہ نہیں ہوگا. اگر اللہ ہوگا تو بندہ بندے کا سجدہ کرنا پڑے گا اور سب کہانی ختم ہو جائے گی. دیکھو جب انسان کو اپنے دل میں سچ مچ کا اللہ محسوس ہو, اس کی اپنی پیشانی کا آج جھکے گی. یہ مقام ہے, ایک مقام ہے. اب کہہ لو, کچھ کہہ لو, یا کون کو یہ تو اچھے رہے, یہ سب کہتے کیا نہیں کیا ہے, صحیح ہے, کہنے کی بات نہیں ہے. ایک مقام ہے یہ کہ مجھ سے میں الگ نہیں ہے, لیکن میں بھی نہیں ہوں. اپنے آپ میں ذکر سن رہا ہوں, تیرا ذکر تو ہی کر رہا ہے, لیکن تو ہے اور میں ہوں. یہ وہ مقام ہے, یہاں مقامات کی باتیں شروع کر رہے ہو نا. یہ وہ مقام ہے جب لوہے کا ٹکڑا جلتی ہوئی آگ میں ڈال دینے سے اتنا گرم ہوا کہ آگ ہوگی. اب آگ اور لوہے میں فرق نہیں ہے, کبھی ابول کو ماننا نہیں ہے. بولتے نہیں آپ آج میں نے کر دیا, بولے آپ کے اندر ہی ایسا بول جائے. لیکن یہ یاد رکھنا, اس میں کبھی غلط فہمی میں نہ ہونا کہ اللہ بولا. میرا بدلے میں کسی آدمی سے ایک بات ایسی ہے جو صرف اللہ ہی ہمیں بتا سکتا ہے. اگر وہ آدمی بتا گیا تو وہ آدمی کون تھا, اس کی بات کون بولا, وہ اور بول گیا نا. اچھا آپ کو اور بات کیا گیا. اب اس آدمی کی عزت تو کرو اپنی جگہ پر کہ اس کی زبان سے میں نے اپنے دکھ کے زمانے میں اللہ کے طرف سے ہمدردی کا پیغام سنا تھا. کبھی آپ اپنے اندر سے واردار میں آ جائے گی, کبھی آپ محسوس کرو کہ میں خود ہی ذات برحق صفت موجود ہے برحق کی. کبھی ایسا محسوس ہونے لگ جائے تو کبھی اس کو الگ نہ کہو. آپ بات سمجھ رہے, اس سے بچ جاؤ, یہ مقام نکال دو. اس لیے یہ مقام آسان رہے گا, دوسرے کی زبان سے سن لو. آپ کی تلاش یا آپ کی بات دوسرے کی زبان سے سن لو, اپنے بارے میں اپنی زبان سے نہ سننا, کیونکہ اس میں بعض اوقات اندیشہ ہوتا ہے آپ کچھ فہمی کا, غلط فہمی کا, غلط بات ہو جاتی ہے. آپ ضرور اس کو اور رعایت کر دیتا ہوں کہ مومن اور مسجود میں فرق کر لینا. مومن کیا کہ قریب ہو جاؤ, مسجود الگ رکھو, بس اتنی رعایت کر دیتا ہوں. یہ جو ساتھ تھا نظم تھا میرا, نمبر لینے والا, علم کی عرفان کی آگے کی بھی دان کی ادھر کی ادھر کی بے شماریات کی. لیکن جو مسجود تھا وہ اندر باہر تھا ہوا تھا, سیدھا ویسے ماجا کبھی تاکہ منوں کو سجدہ نہ کرے. کہ کھانا کعبہ کو سجدہ کر بیٹھو, کھانا کعبہ تو غیر اللہ ہے, وہ بیت اللہ ہی ہے نا, سجدہ تو اللہ کا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کھانا کعبہ کا سجدہ نہیں ہے, سجدہ کس کا ہے؟ آج نماز جو ہے نا یہ اللہ کی ہے, نماز شریعت کی نہیں ہے, نماز دین کی نہیں ہے, نماز لوگوں کی نہیں ہے, نماز مسجد کی نہیں ہے, نماز اللہ کی ہے. اس لیے وہاں خانہ کعبہ بھی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی نماز میں میرا نماز ہی نہیں ہے, اللہ ہی اللہ ہے. یہ دو مختلف کیفیتیں رکھی گئی ہیں تاکہ نظام قائم رہے. یہ پھر کبھی دنیا پر اشکار ہوگی بات کہ رکوع سے کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے, سجود سے کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے. رکوع میں نظام عالم درہم برہم نہیں ہوتا, سجدے میں نظام عالم درہم برہم ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. یہ کچھ مقامات ہیں, ہمیشہ نہیں رہتی ہے, باقی فارمولے چلتے رہتا ہے. وہ فارمولہ جب آپریٹر ہوتا ہے کبھی سال اور سال میں ایک دفعہ, تو پھر یہ بڑے مقامات کی بات ہے. پھر رکوع جو ہے نا شاید زمانہ بدل کے رکھ دے, سجود شاید زمانے کو ریسٹور کر دے, شاید دنیا کا سب سے بڑا روحانی انقلاب رکوع اور سجود کے درمیان ختم ہو جائے. شاید کی بات کر رہا ہوں نا,
رکوع اور سجود کے بارے میں بس آپ اتنا کہیں کہ سجدہ جو ہے نا یہ تقرب کا مقام ہے، بارگاہ خدا ذات حق، مقام قرب جو ہے نا سجدہ ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھیں، باقی سارے کا نعرہ وہ کوئی اور ہی واقعات ہیں، ان کے سخت بندی ہو سکتی ہے، آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، تنظیم ہو سکتی ہے، ادب ہو سکتا ہے، انتظام ہو سکتے ہیں، زمانے ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر آپ جب نماز سے الگ ہو جاتے ہیں وہ سجدہ ہے۔ چاہے مل کے نماز پڑھ رہے ہو، جب آپ سجدے میں پہنچے سارے الگ الگ، بدنوں جو ہے وہ نیک انسان کو کوئی پریشان نہیں کرتی، بدنیاں ہوتی۔ اگر آپ نے نہیں کیا، آپ نے دیکھا ہے ایسا، تو اس سے آپ کو استغفار کرو۔ اور بد جو ہے نا یہ عام طور پر بد کو ہی پریشان کرنے والی چیز ہے، نیک انسان کو پریشان نہیں کرتی، نیک انسان کوئی پریشان نہیں کرتا۔ نیک انسان کی تعریف بھی ہے تو وہ اللہ کے امان میں ہوتا ہے۔ نیک انسان جو ہے بدی میں بھی استغفار کرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ نیکی بات ہی شروع ہوتی ہے، نیکی بدی کے اندر سے بھی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ بدی کے اندر ملوث ہے نیک انسان اور اللہ سے ڈر رہا ہے، چوری کر رہا ہے پھر اللہ سے ڈر رہا ہے، یا اللہ معافی دے دے گا، مجبوری ہے۔ نیکی جو ہے نا دل کا اللہ کے سامنے خوف زدہ رہنا، نیکی سے کہتے ہیں۔ اور بدی کیا ہے؟ اللہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو بے خوف کرنا، مغرور کرنا۔ مغروری جو ہے یہ بدی ہے، اور عاجزی جو ہے نیکی ہے۔ بھائی اتنی بات یاد رکھو، گناہ شدہ کی بات نہیں ہو رہی۔ جو عاجز ہے وہ نیک ہے، اور جو مغرور ہے وہ بد ہے۔ مغرور کون ہے؟ بد ہے، اور جو عاجز ہے وہ نیک ہے۔ جو دوسرے کو برا سمجھتا ہے وہ بد ہے، اور جو آنے کے اندر نیکی کو گمان کرتا ہے وہ نیک ہے، اور جو اللہ کے بارے سمجھتا ہے کہ اللہ سب کو معاف کر دے گا وہ نیک ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا وہ برا انسان ہے۔ اس لیے برا انسان پہچاننا بڑا آسان ہے کہ جو انسانوں کو برا کہے وہ برا انسان ہے۔ سچ کو 2 3 4 5 وقت میں نہیں بولا جاتا، بولنا چاہے انسان تب بھی نہیں بول سکتا، یعنی کہ اجازت نہیں ہے وہاں پر۔ ایک تو جان بچانے کے لیے سچ نہ بولو بھی شک، اگر سچ بولنے سے جان جاتی ہے تو آپ کو سچ روک لو۔ یہ حکم کی بات کرو، ایکسیپشن کی۔ ایک مسلمانوں کے گروہ میں اگر صلح ہو رہی ہے لڑائی کی بجائے تو بات تھوڑا سا جھوٹ کی اجازت ہے۔ ایسے 2 مقامات تو آپ یاد رکھ لو نا، باقی کے مقام پھر کے مفید ہوگا کہ جان بچانے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے گروہوں کے درمیان۔ بات یہ ایک بے ضرر سا جھوٹ کی اجازت ہے، بے ضرر جھوٹ وہ ہے وہ شخص جو آپ کے ساتھ زندگی کے عذاب میں مبتلا ہے، تھوڑی سی اس کی تعریف ہی کر لے، چاہے جھوٹی ہی ہو، اتنی اجازت کہ زندگی کس جگہ میں تمہارے ساتھ ہے تھوڑی سی اس کی تعریف کر دو۔ تو یہ چاہے سچ بھی ہو چاہے جھوٹی ہو، یہ چاہے اس کی تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ کب پہ سیٹ تو نہیں کر سکتے ہو، اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے ہو، چلو اس کو انکریجمنٹ مل جائے گی۔ یہ حکم ہے، ایسے کر نہیں کرو کہ اتنا سچ نہ بولو کہ آپ لوگوں کو پریشانی کرنے لگ جاؤ۔ یہ سچ نہیں بولنے کی اجازت، کسی شخص کا گناہ تمہارے نگاہ کے سامنے آ جائے اور تم پر ملا کرنے لگ جاؤ کہ تو گناہ گار ہے، یہ سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے، عرفان میں بھی نہیں ہے۔ عارف پر جب گناہ اور ثواب کی دنیا اشکار ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ عزیز و اقربا رشتے داروں میں شاید کسی نے گناہ دیکھتا ہو، بولنے کا اجازت دم بند ہے۔ آپ آتے میں تو سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے، جھوٹ کی میں نے وہاں اجازت بتا دی، سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ کسی آدمی کا اللہ ستار النجوم کی موجودگی میں تم اس کا پردہ چاپتا، سچ کی اجازت نہیں ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہو تو کہیں اس کو بدنام نہ کرنا، ایسی صداقت مت بولنا کیونکہ یہ عذاب ہے تمہارے لیے۔
میں نے لفظ آپ کا کہا، میں نے سوچتے کہا جو شخص اللہ کے ہاں مقبول ہے، یعنی کہ ہونے والا مقبول ہے، یعنی کہ 10 سال بعد اس کی معافی ہو جانی ہے، اس کے خلاف بھی تمہاری زبان سے کوئی لفظ خلاف نہ نکلے، کیونکہ یہ بھی ایک مخالفت بات ہو جائے گی.